رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 13 رکعت سے زیادہ آپ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو اب 13 رکعت کو آپ شروع رات میں پڑھ لیجئے، بیچ رات میں پڑھ لیجئے، آخری رات میں پڑھ لیجئے، تہجد کا نام دے دیجئے، تراویح کا نام دے دیجئے، قیام اللیل کہہ لیجئے، فرق کچھ نہیں پڑتا. تعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 13 رکعت ہے. الگ سے 10 رکعت 11 رکعت ادھر پڑھتے ہیں، پھر اس کو تہجد کے نام سے لیتے. حالانکہ وہ لوگ جو 20 رکعت اور 23 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی تراویح کے نام سے الگ پڑھتے، اور آخری ایام میں یا آخری عشرے کی طاقراتوں کے اندر تہجد کا الگ اہتمام کرتے. اتنی بے تحاشا رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تب نمازوں کے اندر اضافے کا مطلب یہ ہے کہ قیام لمبا کر دیجیے. ہمارے یہاں عجیب صورتحال ہے کہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں 1 پارہ 1.5 پارہ کر کے نماز پڑھتے، جب شب قدر آتی ہے تو اس میں آدھا پارہ پڑھتے. کوشش کیجئے کہ 2 پارے 3 پارے کے قیام میں ہم تہجد کے اندر رہیں، یا آخری عشرے کی جو طاقراتیں ہیں زیادہ لمبی عبادت کریں. 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے اندر تراویح ختم کر دیا. ہونا یہ چاہیے کہ لمبی نماز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا ہوتا تھا، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں آپ کے سوج جاتے تھے، اور رکوع بھی لمبا کرتے تھے، 10 20 25 30 مرتبہ تقریباً. ایک اندازے کی بات کریں، لمبا قیام، اسی کہ قیام کے حساب سے رکوع ہونا، رکوع کے حساب سے سجدہ ہونا، یعنی کہ قیام بہت لمبا ہے. 20 منٹ کا قیام ہے اور 5 اور 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کر کے اٹھ گئے. یہ نماز کا حسن نہیں ہے. نماز کا حسن یہ ہے کہ قیام رکوع سجدہ تقریباً برابر ہونا چاہیے. قیام تو ظاہر ہے کہ زیادہ لمبا ہوگا ہی، لیکن تقریباً رکوع اور سجدہ بھی برابر ہونا چاہیے. ایک رکن بہت لمبا ہو اور دوسرا رکن بہت چھوٹا ہو تو نماز کا حسن جاتا رہتا. تو یہ مطلب ہے کہ آپ طاقراتوں کے اندر اگر عبادت کرتے ہیں، آخری عشرے میں تہجد پڑھتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں، تو قرات لمبی ہو، رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو. اگر عام دنوں میں آپ 1 گھنٹہ مسجد میں نمازوں میں گزارتے ہیں، آج 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کریے، یہ محنت میں اضافہ ہو گیا. لیکن بے تحاشا رکعتوں کی تعداد لوگ یہاں وہاں گئے. رات کی نماز ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے رات کی نماز کا 2 رکعت 2 رکعت، تو 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ کہ 4 رکعت ایک سلام سے نہ پڑھی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے. لیکن پڑھا کتنا ہے آپ نے، اس کو دیکھنا ہوگا. اور لمبا قیام کریں گے. ماشاءاللہ ابو حفاظ کی تعداد موجود ہے، ہر مسجد کے اندر حافظ ہے، ہر گھر کے اندر یا چند گھروں کے اندر ایک حافظ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. تو لمبا قیام کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک صفحے کی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ 5 صفحے اور 7 صفحے کی 1 رکعت پڑھیں. جتنا لمبا قیام اللہ کے پاس کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ طریقہ ہے اصل میں اس عشرے کے اندر محنت کرنے کا. ہم جو کہنا چاہتے تھے کہ اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کے اندر اہتمام کرتے تھے. قیام اللیل بھی آپ کا لمبا ہوتا تھا، اور نمازوں کا بھی اہتمام زیادہ ہوا کرتا تھا. صدقات بھی کثرت سے کرتے تھے، تلاوت ذکر اذکار زیادہ کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ وقت آپ کا مسجد کے اندر گزرتا تھا. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی جگاتے تاکہ خیر میں اجر میں وہ بھی شریک رہیں، اور بچوں کی بیویوں کی تربیت ہو عبادت الہی کے اوپر. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر چلے جاتے ہیں، ہماری عورتیں ہمارے بچے شاپنگ کے لیے نکل جاتے. آخری عشرے میں دیکھیے تو پوری مارکیٹ پٹی ہوئی ہے عورتوں سے. بازار مردوں کی ضرورت ہے، مردوں کی چیز ہے. بازار میں عورتوں کو ہونا نہیں چاہیے، نہایت فتنے کی جگہ ہے، شر کی جگہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ گھریلو ضروریات ہم اپنی عورتوں سے مہیا کرواتے ہیں. ہم خود مسجد کے اندر اگر آ سکتے ہیں تو آتے ہیں، یا گھر میں آرام کرتے ہیں. ہماری بیویاں شاپنگ کرتی ہیں، اور دیر رات تک گئے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں تو سحری کر کر کے شاید ہوٹل سے لوٹتی ہیں لوگ. تو نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. بازار زندگی بھر کرتے رہیے گا، لیکن یہ عبادت کا ایک خاص موسم اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ صرف خود نہیں جگتے تھے بلکہ بیویوں کو بھی جگاتے تھے. بہتر انسان وہ ہے، نہایت اچھا مرد وہ ہے جو نیکی کے کام پر بیوی کو آمادہ کرے، اور نہایت اچھی بیوی صالحہ بیوی وہ ہے جو اپنے مرد کو نیکی کے کام پر آمادہ کرے. مرد اگر سویا ہوا ہے، جگ نہیں رہا ہے، محبت سے اس کو جگائے. نہیں جگتا ہے تو باوجود اس کے کہ جگنا اس کے لیے باعث مشقت ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پہ مارے، وہ کہے اٹھیے عبادت کیجیے، یہ عبادت کی رات ہے. اسی طریقے سے مرد اپنی بیوی کو اٹھائے، نہیں اٹھتی ہے تو اس کے چہرے پر چھینٹا مارے. یہ شکل ہوتی تھی عبادت کی، نہ کہ وہ شکل کہ ہم مسجد میں آئے اور ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. والعیاذ باللہ. میرے بزرگوں دوستوں، اس عشرے کی اس لیے اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ الحمدللہ وہ ایک رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ایسے 1000 مہینے جس کے اندر لیلۃ القدر نہ ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی اس امت پر خاص مہربانی ہے. یا تو لیلۃ القدر اگلی امتوں کو ملے نہیں، یا اگر ملی تو لیلۃ القدر اس خصوصیت کے ساتھ نہیں ملی جو خصوصیت اللہ نے اس امت کے لیے رکھی ہے. بعض آثار ایسے ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہر امت کو ملی، لیکن لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ کسی امت کو نہیں ملی.
اس لیے یہ خصوصیت ہے امت کے ساتھ، کیونکہ اس امت کی عمر ہی کم ہے، 60-70 سال 80 سال جیتے، وہ بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 60 یا 70 کو ایکسیڈ کرتے، یہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو 50-60 کے درمیان چلی جاتے ہیں، 60-70 کے درمیان چلے جاتے ہیں۔ یہی امت کی عمر بھی رکھی گئی ہے کہ میری امت کی عمر مابین 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور اگلی قوموں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی، اس سے تھوڑا زیادہ ہوتی تھی، تھوڑا کم ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے، ظاہر ہے کہ 40 سال میں نبی بنائے گئے تو 1000 تو ایسے ہی ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد پھر طوفان نوح کے بعد بھی وہ اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے، اور کچھ سال زندہ رہے ہوں گے، تو اس طریقہ سے 1011 سال، کچھ لوگوں نے 1300 سال کہے۔ اب اتنی لمبی لمبی عمروں میں وہ عبادت کرتے تھے۔ ہماری عمر 60-70 کی ہوتی ہے، جس میں 15 سال ہماری بلوغت کے سے پہلے کے عمر ہوتے ہیں، جس میں ہم مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ہم کرتے کیا ہے؟ تھوڑی سی عمر میں کیا عبادت کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم کو ایک رات عطا فرما دی، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت، کوئی 83 سال 4 مہینے کی عبادت بنتی ہے، ایک رات کی عبادت۔ لیکن یہ بھی اللہ کا خاص کرم اور فضل اور اس کا احسان ہی مانیے کہ اس نے اس رات کو مخفی کر دیا آخری عشرے میں، اور خاص کر آخری عشرے کی طاق 5 راتوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کہ امت کو بتا دیں کہ وہ رات ایگزیکٹلی کس دن ہے، کون سی رات ہے، اس کی تاریخ متعین کر دیں۔ لیکن جب گھر سے باہر نکلے، مسجد سے باہر آئے، مسجد میں آئے تو دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ان کے جھگڑے کو چکانے میں بات آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ کبھی کبھی لوگوں کا جھگڑا بڑے نقصان کا باعث ہوتا ہے، جیسے یہاں ایک نقصان ہو گیا کہ آپ ایک چیز امت کو بتانے جا رہے تھے، جھگڑے کو چکانے کے اندر وہ بات آپ کے ذہن سے محو کر دی گئی۔ جس طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرما رہے ہیں کہ لاؤ میں ایک تحریر لکھوا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہوگے، لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، پریشانی میں اور پریشانی بڑھانا ان کا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے، کیا بھی نہیں لکھانا؟ اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں لکھوا لو۔ اختلاف ہوا، آواز گونج گئی، آپ نے کہا قوموا نہیں، جاؤ ہمارے پاس سے جاؤ، یہاں شور ہنگامہ نہیں کرنا۔ تو کبھی کبھی اختلاف اور جھگڑا بہت بڑے خیر سے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تاہم اللہ رب العالمین کا یہ بھی کرم ہے کہ اس نے 5 راتوں میں اس رات کو مخفی کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ اس رات کو پانے کے شوقین عبادت کر سکیں۔ ویسے تو ایک ہی رات میں پوری توجہ ان کی رہتی، اب 5 راتیں پانی ہیں، 10 راتوں میں اہتمام کریں گے، کم سے کم 5 رات اسپیشلی جگیں گے، عبادت کے لیے جگیں گے، تو ایک رات کے مقابلے میں ان کو 5 رات عبادت کا موقع مل گیا۔ اور اسی میں پہچان بھی ہو گئی کہ صحیح طالب کون ہے شب قدر کا، اور رسم و رواج کے حساب سے دیکھا دیکھی جگنے والا کون ہے۔ جو سچا کسی چیز کا طالب ہوتا ہے، سچی ہرس اس کے اندر ہوتی ہے، اگر آپ کو ایک چیز کے پانے کا نشہ چڑھ جائے کہ ہم کو یہ ٹارگٹ ہمارا ہے، اس کو ہم کو حاصل کرنا ہے، تو آپ رات دن اکٹھا کر دیتے، کیونکہ کوئی بڑی منفعت ہے آپ کے سامنے۔ اگر 10,000 روپے کا کوئی منافع، 1 لاکھ کا 1 کروڑ کا منافع ہے اگر، اور کہا جائے کہ 1 مہینہ رات دن 24 گھنٹہ جگنا ہوگا، تو ہم دوا کھا کر کے اپنی نیندوں کو دور کریں گے اور سوچیں گے کہ اس ٹارگٹ کو ہمیں ہر حال میں حاصل کرنا ہے، کیونکہ سچی طلب ہے وہاں۔ یہاں جس کو سچی طلب ہوگی وہ 5 راتوں کی عبادت کا اہتمام کرے گا۔ جو صرف رسم و رواج کا ہوگا، دوستوں کے ساتھ آ گیا، کہنے پر آ گیا، پھر تھوڑی دیر بیٹھا، مسجد میں اس کا جی نہیں لگا، اس کے نفس نے کہا چلو آرام سے ٹی وی دیکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، کیا ادھر آنکھ پھوڑنے کی ضرورت ہے، جگنے کی ضرورت ہے، آنکھ بوجھل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صحیح ہدف نہیں لگایا، آپ نے نشانہ صحیح لیلۃ القدر کو پانے کا نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ بنائے ہوتے تو اس کے لیے جو بھی قربانی دینی ہوتی، جتنا بھی اپنے اوپر مشقت برداشت کرنی ہوتی، آپ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس کے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور کیا پوچھنا ہے اس آیت کا، میں نے ایک سورت پڑھی ہے نا، سورۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس رات کے تعلق سے پوری ایک سورت ہی نازل فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک تو قرآن مجید جو سارے جہان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا اور بڑا معجزہ بنا کر اتارا ہے، وہ معجزہ قیامت تک کے لیے باقی ہے، اپنی صداقت میں، اپنی حقانیت میں۔ آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کسی کو اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو وہ ایک آیت بنا کر لے آئے، اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ فالس ہو جائے گا۔ وہ وعدہ آج تک قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پورے انسان مل کر، پورے جنات مل کر بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ الحمدللہ ریسرچ لوگ کر رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، روز ایک دنیا مسلمان ہو رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہی ہے۔ یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے جو معجزات دیے وہ ان کی زندگی کے ساتھ چلا گیا۔
حضرت موسیٰ کی عصا جو اژدہا بنتی تھی، ہاتھ جو ید بیضا بنتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جیسے جیسے ریسرچ تحقیقات ہوتی جائیں گی